محمد وآل محمد. ہم شکل آ رہا ہے رسالت مآب کا، تم پر سلام آل محمد کی یادگار، تم پر سلام آل محمد کی یادگار. تم ہی تو ہو خلاصہ خدا کی کتاب کا، تم ہی تو ہو خلاصہ. قائم ہے آسمان زمین صرف اس لیے، باقی ہے ایک دور بھی بوتراب کا. باقی ہے ایک دور ابھی بوتراب کا. چھوٹے سے سن میں تم کو چھپایا ہے اس لیے، چھوٹے سے سن میں تم کو چھپایا ہے اس لیے. محشر سے پہلے دیکھیں زمانہ شباب کا، محشر سے پہلے دیکھیں زمانہ شباب کا. تم آؤ گے تو آئے گی پھر ذوالفقار بھی، تم آؤ گے تو آئے گی پھر ذوالفقار بھی. دیکھیں گے گر نصیب ہو رن بوتراب کا، دیکھیں گے گر نصیب ہو رن بوتراب کا. کافر تو پھر کافر تو خیر ہے ہی، منافق ہے بے شمار. کافر تو خیر ہے ہی، منافق ہے بے شمار. گھر چھوڑنا نہ ایک بھی خانہ خراب کا. چھوڑنا نہ ایک بھی خانہ خراب کا. ہے کوئی شاہ ملک کو جہاں تو ہوا کرے، کرمان بھی گدا ہے در بوتراب کا. کرمان بھی گدا ہے در بوتراب کا. ہم شکل آ رہا ہے رسالت مانگ کا. ایک سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.
عمران بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی توفیقات میں برکت کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش کروں گا حسنین بھائی سے کہ آئیں اور پڑھ لیا. اچھا چلیں. گزارش ہے تھوڑا پیش کر دوں اپنی طرف سے مشورہ. بسم اللہ. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کی ولادت کا دن ہے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت یہ عید کا دن مبارک ہو. اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو اور ہم ان سب کو ان کے نامہ اعمال دکھائیں انشاءاللہ. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. چند اشعار آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. ارے حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. وہ اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا ہم سب کو انتظار ہے, جس سین کا ہم سب کو انتظار ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ. ملاحظہ کرنا. انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا. انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا. ارے مرتضیٰ کی تیغ سے اڑتے ہوئے سر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. مولانا صاحب اس ممبر کی کیا معراج ہے بیان کر رہا ہوں. آپ کے ذاکر کی ہے معراج ممبر آپ کا. آپ کے ذاکر کی ہے معراج ممبر آپ کا. آپ ممبر پہ ہو ہم معراج ممبر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. ہم اسی لالچ میں پیتے ہیں علی. پیش کر رہا ہوں. ہم اسی لالچ میں پیتے ہیں محب علی. آب کوثر آپ کے چلو میں پی کر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل
جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. مولا کے انشاءاللہ ظہور کے بعد نماز کی ایک منظر بیان کر رہا ہوں. دائیں بوزر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو. دائیں بوزر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو. ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. جناب معروف آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے اچھی طرح، امام 8ویں امام کے صحابی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے طوفان پلٹایا تھا. ایسی روایتوں میں نے سنا ہے ان کے لیے. اسی طرح سے کیا ہم لوگ سوچتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگ. وہ تو غازی ہیں اگر میں بن گیا تیرا غلام. وہ تو غازی ہیں اگر میں بن گیا تیرا غلام. تو میری ٹھوکر میں جہاں والے سمندر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا. منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا. ارے منکر ماتم پہ بھی ہم گرتے پتھر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر آپ کی اجازت ہو مولانا صاحب اجازت ملا اس منقبہ کا بطور پیش کروں انشاءاللہ. آپ سب مل کے میرے ساتھ اگر میرے سوزی بن کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا اس محفل کا. سیدھے سیدھے الفاظ ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا. رب نے مہدی کو کیا نازل مئے شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل مئے شعبان میں. مل کر سب. رب نے مہدی کو کیا نازل مئے شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل مئے شعبان میں. یوں بھی روزے شکر کے یوں بھی روزے شکر کے رکھتا ہوں میں رمضان میں. رب نے مہدی کو کیا سب مل کے. رب نے مہدی کو کیا نازل مئے شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل مئے شعبان میں. کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں. کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں. جو نہیں ہے منتظر جو نہیں ہے
نظر مہدی کا ہے نقصان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان، زور سے، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں۔ شعر عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے۔ وہ ظہور مہدی ایک دن کو نہ مانے گا کبھی، وہ ظہور مہدی ایک دن کو نہ مانے گا کبھی، تولتا ہے جو علی کو، تولتا ہے جو علی کو عقل کی میزان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں، رب نے مہدی سب مل کے کیا نازل ماہ شعبان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں۔ منکر مہدی تدھر جا دیکھ اب بھی وقت ہے، بڑا پراپر میسج جا رہا ہے۔ منکر مہدی سمجھ جا دیکھ اب بھی وقت ہے، تیرے جیسی تھی اکڑ، تیرے جیسی تھی اکڑ حارث بن نعمان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل سب مل کے شعبان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں۔ نصب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں، ہماری تیاری ہے۔ نصب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں، کاش آ جائے میرے، کاش آ جائے میرے مولا اسی شعبان میں، رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ چند سوالوں کے جواب میں بھی شبہات کے جواب دینا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ کچھ پیش کروں سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے برائے شہید کامران علی، مرحوم شیخ عبداللہ انصاری، مرحوم غلام رضا، مرحوم کربلائی خادم اور زوجہ، مرحوم حاجی محمد عیسیٰ اور زوجہ، مرحومہ لیلا اور مرحومہ عالیہ، اور باقی تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ، شہداء اسلام کے لیے الفاتحہ۔
صلاۃ محمد علیہ وسلم. چند شبہات کے جوابات کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کروں. ایک شبہہ جو ایجاد کیا جاتا ہے کہ اگر آج صاحب الزمان علیہ السلام موجود ہیں تو ان کے وجود پہ دلیل کیا ہے، اور کوشش یہ لوگ کرتے ہیں کہ ثابت کریں جیسے آج امام زمانہ موجود نہیں ہے. یعنی آج سب سے بڑا اعتراض منکران مہدی علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج امام موجود نہیں ہے. اس پہ مختلف دلیلیں دیتے ہیں. آواز سب کو آ رہی ہے؟ مختلف دلیلیں دیتے ہیں. ایک دلیل یہ کہ اگر امام موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتے. دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ بنی عباس مسلسل امام کے انتظار میں تھے کہ جب ان کی ولادت ہو تو ان کو شہید کر دیا جائے. 400 افراد 11ویں امام کی شہادت پہ ان کے گھر گئے. 400 افراد نے تلاش کیا، سپاہیوں نے، فوجیوں نے، بٹالین نے، اور انہیں 12ویں امام نہیں ملے. 400 افراد کا تلاش کرنا اور پھر امام کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام نہیں ہے. یہ امام کے خلاف عمدتاً جو چند مضبوط دلیلیں ہیں وہ میں نے پیش کر دی ہیں تاکہ جواب دوں تو یہ نہ دشمن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میرا سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے اپنے سوال کا جواب دیا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے سوال کو ویسا پیش کروں جیسا انہوں نے اعتراض کیا. بات توجہ ہے لوگوں کی؟ سنیں کیا کر یہ چند ایک سوالات آپ کی طرف سے آئے ہیں. 3 سوال ہیں یہاں پہ. میں جلدی ان کے بھی جواب جلدی پہلے شروع میں دے دیتا ہوں. میرے سوال ذہن میں رکھیے گا. میں مجلس جو جشن پڑھوں گا میں اپنے سوال کا جواب دوں گا. یہ جلدی میں آپ کو جواب پیش کر دیتا ہوں. پہلا سوال ہے یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کی کہ ظہور کی کون کون سی بڑی اور حتمی علامات ہیں یا حتمی علامات باقی ہیں. دوسرا سوال ہے جب امام علیہ السلام ظہور ہوگا امام کا تو کفار کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ کس ہتھیار سے ہوگی؟ جدید دور کے ہتھیار سے یا تلوار نیزے اور تیر سے؟ تیسرا سوال ہے کیا ہم بھی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو کون سی اور کیسی تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ حتمی علامات دیکھیں، جو حتمی جہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے کہا نا وَمِنَ الْمَحْتُوم، حتمی علامات یہ ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی علامت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. حتمی علامات آخری 6 ماہ سے آخری 1 سال سے متعلق ہے. صرف ایک حدیث میں چھٹے امام علیہ السلام نے 50 علامات بتائی. ہر امام نے تفصیل سے علامات بیان فرمائی. علامات بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں علامات ہیں. ہمارے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ 80% سے زیادہ 80% سے زیادہ 80% جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اگر لوگ سن رہے ہوں 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن حتمی علامات آخری 1 سال سے متعلق ہیں، آخری برس کی علامات. اب وہ حتمی علامات کون سی ہیں میں جلدی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. من المحتوم 5 یا 6 علامات ہیں جسے حتمی علامات کہا جاتا ہے. حتمی سے مراد یعنی جب تک یہ علامات پوری نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا. دوسری علامات جو ہیں اس کے بعد یہ معلوم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ امام نے فرمایا کہ خواتین کی جو ہیں حکومتیں بڑھ جائیں گی. حکومت یعنی حاکم حکمران خواتین زیادہ ہوں گی. اچھا مولا سے کتنے سے بعد مولا کا ظہور ہوگا یہ نہیں بتایا. اب یہ حکومتیں کتنے عرصے رہیں گی؟ 20ویں صدی سے پہلے، گزشتہ جو صدی گزری ہے قرن 20 جسے کہتے ہیں 20ویں صدی 20th سینچری سے پہلے دنیا میں کبھی بھی فیمیل پرائم منسٹر نہیں رہی تھی. صرف ملکہ ہوتی تھی، یعنی کوئنز رہی ہیں لیکن پرائم منسٹر نہیں رہی کبھی بھی. سب سے پہلے دنیا کے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے مدرا نائکا کو سری لنکا. اس کے بعد پھر ایک لائن لگی، پھر اندرا گاندھی، پھر مارگریٹ تھیچر، اور پھر اس کے بعد ماشاء اللہ سے تو میں لسٹ نہیں بتا سکتا کتنے بھی لسٹ ہے. ابھی بھی بہت سے ملکوں میں ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ بے انتہا حکمران خواتین ہوں گی. موسم میں تبدیلی آئے گی، جسے آپ لوگ بہت سے لوگ بحث کر رہے ہیں کہ جو امام نے کہا نا موسم میں تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج جسے کہتے ہیں انگلش میں، یعنی یہ جو موسم میں تبدیلی آ رہی ہے بہت تیزی سے آئے گی، بہت زیادہ تبدیل تغیر آ جائے گا. ایسی بہت زیادہ علامات ہیں. یہ وہ علامات ہیں جن کے بعد معلوم نہیں کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا. لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جو آخری 1 سال کی علامات ہیں. مثلا رجب کا مہینہ ہوگا جب 3 قیام ہوں گے. سفیانی، ابو سفیان کے
نسل سے ہوگا، کردار اس کا بنو امیہ والا ہوگا، شیعوں کا سخت دشمن ہوگا، بالکل بے رحم ہوگا، سینے چاک کر کے کلیجہ نکال لیا کرے گا. یہ الفاظ ہیں. یہ کہاں سے آئے گا مولا؟ تو کہا کہ شام میں وادی یابس سے دمشق کے نزدیک، حلب کے نزدیک ایک بستی ہوگی، وہاں سے قیام کرے گا 7 افراد کے ساتھ، سرخ پرچم ہوں گے اس کے. یہ حتمی علامات میں سے. حتمی علامات جلدی میں گنوا رہا ہوں آپ کو، وقت اس میں نکل نہ جائے. حتمی علامات میں سے پہلی علامت سفیانی کا خروج. سفیانی برا ہے، لمبی داڑھی ہوگی اس کی اور بہت سخت دل ہوگا. اس کی فوج ہوگی، یعنی جو سفیانی ہوں گے بنو امیہ کے ماننے والے یا وہابی، جو بھی آپ نام دیں. ائمہ کے زمانے میں لفظ وہابی استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ بات کی جہاں ہے سب تقریباً 150 سال پہلے کی. یا اب انہوں نے پھر اپنا نام بدل لیا، وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہی نہیں ہیں، اب سلفی کہتے ہیں. اور ہم لوگ کہتے ہیں انہیں تکفیری. تکفیری یعنی جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھے، تو تکفیری. ان میں بھی، وہابیوں میں بھی اب کئی کیٹیگریز ہیں، کئی فرقے بن چکے ہیں. تو تکفیری جو ہیں وہ بہرحال سب سے جو بدترین کہہ لیں. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے سفیانی، یہ معاویہ کے ماننے والے زیادہ. یہ ایک حتمی علامات میں سے ہے ان کا آنا. طالبان بہت سے لوگ کہتے تھے یہ ابھی سفیانی ہے، نہیں. پھر ابھی یہ داعش شاید یہ سفیانی نہیں. ایک ہی سال، ایک ہی مہینے میں، رجب کے مہینے میں ایک ہی دن 3 قیام ہوں گے. سفیانی کا، یمانی کا، خراسانی کا. یمانی اچھا ہے، خراسانی اچھا ہے، سفیانی برا ہے. یہ ایک ہی سال آئیں گے، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن. تو اس لیے داعش سفیانی نہیں ہے. تو اب یہ انسان لوگ کہتے ہیں ابھی کالا پرچم آیا ہے، وہ یہ علامات ہیں. علامات تو کئی بتائی ہیں، لیکن وہ جو آخری یعنی ظہور سے پہلے بالکل فائنل ایئر میں جو ہوگا آخری سال، وہ سفیانی قیام ہے. لیکن اسی سال یمن سے یمانی آئے گا، شیخ شعیب بن صالح. ان کی موومنٹ، ان کی تحریک، ان کی نہضت چھپی ہوئی ہوگی، وہ بہت اہم ہے. مہم ترین جو آدمی ہے وہ یمن سے ہوگا، ان کی موومنٹ چھپی ہوئی ہوگی. وہ امام کا واقعی سب سے قریبی ترین آدمی ہوگا. اور خراسان سے ایک سید آئیں گے، حسنی ہوں گے، جن کا سر نیم یعنی طباطبائی ہوگا، جیسے حسنی سید ہوں گے. مشہد مقدس سے قیام کریں گے. تو ان کی تحریک نون ہوگی، ان کا سیاہ پرچم ہوگا. وہ جو آج طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پرچم کالے ہیں، امام کالے ہیں، وہ ہم خراسان، پھر وہ لکھ دیتے ہیں بریکٹس میں افغانستان ہم لوگ ہیں. نہیں، وہ طالبان نہیں ہوں گے، وہ امام کے ماننے والے ہوں گے. وہ شیعہ حیدر کرار میں سے ہوں گے. جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہوں وہ نہیں ہوں گے، امام کے اہل بیت کے ماننے والے ہوں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. تو یہ 3 قیام یہ حتمی علامات میں سے ہیں. ایک صیحہ، چیخ بلند ہوگی، آسمانی ندا بلند ہوگی ماہ رمضان میں، شب قدر میں. یہ حتمی علامات میں سے. جو بھی سنے گا اس کو شب قدر میں معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ امام آنے والے. یہ آخری شب قدر ہوگی ظہور سے پہلے. یہ حتمی علامات میں سے. خسف بیدا. بیدا ایک جگہ کا نام، بے یہ دال الف، بیدا مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک بستی ہے، اس کا ایک نام ہے بیدا. وہاں پہ زمین دھنس جائے گی، جسے لینڈ سلائڈ کہتے ہیں. جیسے زمین، ایک فوج چلے گی جو روضہ رسول کی توہین کر کے مکے جا رہے ہوں گے کہ ہم جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، معاذ اللہ امام کی توہین کریں گے، امام کو قتل کریں گے. جیسے بھی آپ کو پتا نا بھی ایک آل سعود میں کسی آدمی نے کہا کہ امام مہدی ظہور کریں گے، اور اس نے کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، سارے ایرانی انتظار نہیں کر رہے ہیں، صرف شیعہ انتظار کر رہے ہیں. اور شیعہ پوری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں. جہاں جہاں شیعہ ہے وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. یعنی اس نے خود ہی بتا دیا کہ سفیانی وہ خود ہی ہے. دجال کی نسل میں سفیانی کی نسل. تو یہ خسف بیدا. بیدا کے مقام پہ مکہ و مدینہ کے درمیان میں زمین دھنس جائے گی. ایک آدمی فوج لے کے چلے گا اور وہ کہے گا کہ میں وہ روضہ رسول کو توہین کر کے گرا کے جا رہا ہوگا خانہ کعبہ کی طرف امام کے مقابلے میں. وہ زمین دھنس جائے گی، اس کو کھا لے گی، نگل لے گی. یہ حتمی علامات میں سے ہے. قتل نفس زکیہ. ایک سید ہوں گے، جوان ہوں گے، حج پہ جائیں گے، بین رکن والمقام طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کا مرڈر ہوگا، ان کا قتل ہوگا، ان کو شہید کر دیا جائے گا. یہ حتمی علامات میں سے. ان کی شہادت کے 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن. یہ ہیں حتمی علامات. حتمی علامت ایک بھی سب سامنے آ جائے گی پھر اس کا مطلب ہے سب تیاری پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ حتمی علامات میں سے کوئی علامت پوری نہیں ہوئی ہے. جنگ جو ہے کفار کے ساتھ دوبارہ کیسے ہوگی؟ جدید آلات کے ساتھ ہوگی یا
دوبارہ تلوار، تیر، نیزے اور سب کچھ چلیں گے، کیا ہوگا؟ آئنسٹائن سے کسی نے سوال کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جو ہے وہ ایٹم بم بنا لیا، انہوں نے 2 ایٹم بم جاپان پہ مارے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. تو اب آپ تھرڈ ورلڈ وار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آئنسٹائن سے پوچھا، اس نے کہا میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں بتا. کیا مطلب؟ کیا نہیں، فورتھ ورلڈ وار بتا سکتا ہوں، تھرڈ نہیں بتا سکتا. جب تھرڈ نہیں بتا سکتے فورتھ کیسے بتا سکتے ہو؟ یعنی کہ تھرڈ ورلڈ وار میں انسان سب کچھ تباہ کر دے گا، اور پھر فورتھ ورلڈ وار میں دوبارہ پتھروں سے، ڈنڈوں سے، تلواروں سے جنگ ہوگی، کیونکہ پھر دوبارہ انسان اسٹون ایجز میں چلا جائے گا. جو بھی تیاری ہو رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی، اس کے فوراً بعد پھر جو فورتھ ورلڈ وار ہوگی صاحب کے زمانے میں، امام جنگ کرنے نہیں آئیں گے، جنگ پہلے سے ہو رہی ہوگی، امام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے آئیں گے، بتائیں گے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تیاری کے لیے اس کا مطلب ہے جہاد کے لیے تیاری ضروری ہے، قربانی دینے کے لیے تیاری ضروری ہے، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیاری ضروری ہے. تو دوبارہ اس لیے تاکید ہے اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پہ سواری کرنا سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ ضرور سکھاؤ، اور تیر اندازی ضرور سکھاؤ ہر دور میں. البتہ کچھ لوگوں نے بھی ثابت کیا ہے، ویسٹرنز نے، مسلمانوں نے نہیں، کہ ابھی بھی جب آپ کی جو تیر اندازی ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ کنسنٹریشن بلڈ کرتی ہے. صرف ایلیٹ لوگوں کے بچے سیکھتے ہیں اور وہ بے انتہا قابل ہوتے ہیں. انسان کو کنسنٹریشن اس کی بہت زیادہ تیز بلڈ ہوتی ہے. سوئمنگ پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، بے انتہا مفید ہے، ہارٹ ڈیزیز کم ہو جاتی ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور اسی طرح سے گھوڑ سواری، اس میں بھی انسان کے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، اور انسان کو باقاعدہ بہت زیادہ، کار چلانا بالکل وہ نہیں ہے جو گھوڑ سواری ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ وہ حضرات سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی گھوڑ سواری کی، ہارس رائڈنگ کی ہو. جو بیچارے آج کے بچے ہیں جنہوں نے گھوڑا دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تصویر میں دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو بس وہ کوئی شوق نہیں ہوتا جانوروں کا، پرندوں کا. تو بے انتہا تاکید کی ہے کہ نہیں، گھروں میں پرندے جانور پالنا مستحب ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، یہ نہیں کہ لاوارث ہونے کا. اس کو حضرت علیہ السلام کی وصیتوں میں ہے، بیٹا حسن مجتبیٰ، اگر میرے ان پرندوں کا، جانوروں کا اچھی طرح سے دیکھ بھال نہ کر سکو تو آزاد کر دینا. گھر میں مولا کے پرندے تھے، کبوتر بھی تھے، مرغیاں تھیں، مرغا بھی تھی، سب کچھ تھا. اور بہت زیادہ مولا جیسے اولاد کو پالتے ہیں اس کو پرواہ کرتے تھے، وقت پہ دانا، وقت پہ پانی، سب کچھ. آخری سوال کا جواب دے کہ فوراً اپنے لشکر میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی واجبات ادا کریں، حرام سے بچیں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ امام کے لشکر میں ہوں گے. صرف اپنی واجبات ادا کرنا اور مستحبات اپنے حرام سے بچنے سے انسان جو بھی ایمان رکھتا ہے، حتیٰ جو ایمان نہیں رکھتے. لیکن البتہ ایک جملہ کہہ دوں، آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے، 2 خیمے ہوں گے، یا امام کے ماننے والوں کا خیمہ ہوگا یا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا. کوئی تیسرا خیمہ نہیں ہوگا. حتیٰ کفار میں 2 خیمے ہوں گے، کرسچنز میں، حتیٰ نان مسلمز کے اندر صرف 2 خیمے، یا امام کے منتظر ہوں گے یا امام کے دشمن ہوں گے. آپ بہت سے عیسائیوں کو دیکھیں، وہ بعض اوقات اتنے پامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آج مجھے خدا کی طرف سے آواز آئے تو میں اس کو لبیک کہوں گا. روایات میں ملتا ہے کہ بہت سے کافر امام کو لبیک کہنے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے، فوراً سب سے پہلے آئیں گے، کہیں گے ہم مولا کا ساتھ دیتے ہیں. صرف دیکھیں گے اور امام پہ ایمان لے آئیں گے، صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. آپ آج کا دیکھتے ہیں نا کہ ایک مومن کو دیکھتے ہیں، نہیں یہ آدمی اس کے چہرے سے پر نور ہے، مقدس ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے. کیسے ہمارے بزرگ علماء کے مراجعوں کے چہرے دیکھتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، چہرے کا نور بتاتا ہے. یہ جو امام کے غلام ہیں، قدموں کی خاک ہیں، یہ ایسے ہیں، سوچیں امام کیسے ہو. امام کا چہرہ بتائے گا، امام کا وجود مقدس ایسا ہے، جو دیکھے گا وہ امام پہ ایمان لے کے آئے گا. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، پہلے سن لیجیے ولادت سے متعلق 2 جملے، پھر میں سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں جو میں نے یہ رات پیش کیے. مجھے بتایا ہے 9:10 پہ ہے نماز کا ٹائم ہے، مجھے جلدی لے کے جانا کہ بہت سے لوگوں کا روزہ بھی ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ شب اعمال کی شب افضل ترین راتوں میں سے ہے. شب قدر کے بعد سب سے افضل رات. پیغمبر اسلام ہمیشہ اعمال بتا لاتے تھے. جناب سیدہ بچوں کو کہتی تھی دن میں کچھ دیر سو لو تاکہ رات میں جاگ سکو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلا دیتی تھی. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ جو ہے وہ گھر کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے مسلمانوں کے، ان سب کو تھوڑا تھوڑا سا چہروں پہ پانی ڈالتے کہ اٹھ جاؤ، یہ رات جاگنے کی رات ہے. توجہ ہے؟ بعض اوقات وہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، انسان وہ روحانی کیفیت اپنے اندر تب پیدا کر سکتا ہے جب بیدار ہو. جو سو رہا ہو وہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکتا. روحانی کیفیات کچھ اور ہوتی. تو اب یہ رات عبادت کی رات تھی، تو صاحب زمان علیہ السلام کی آمد کی رات. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے، جناب حکیمہ خاتون سے
جو امام محمد علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، امی امام یاسر. اپنی پھوپھی سے کہا جب آپ جائیں گے نا سامرہ تو وہاں ایک ہی زری میں 4 قبور مطہر ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، 4 قبریں ایک زری میں. سب سے بڑی جو زری ہے، سب سے بڑی زری جناب امیر علیہ السلام کی ہے، لیکن سب سے بڑا گنبد امام علی نقی علیہ السلام کا ہے. تو اب وہاں جائیں گے تو حضرت حکیمہ خاتون، 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں آج رات ہمارے گھر پہ رک جائیں کیونکہ آج 12ویں کی آمد ہے. تو فوراً جناب حکیمہ خاتون نے سوال کیا کہ بھتیجے کس زوجہ سے ولادت کی آمد ہے؟ کس سے؟ آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں. توجہ ہے؟ کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں ہیں، تو کس کے حجرے میں رہوں؟ کہ پھوپھی اماں جس طرح سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جناب موسیٰ کے حمل کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ نمرود جناب فرعون کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، فرعون ملعون جناب موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، تو اللہ نے حمل چھپا رکھا تھا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کہاں پہ آثار ہیں. کہ اسی طرح سے ساری دنیا 12ویں کی دشمن ہے، اللہ نے انہیں چھپا رکھا. تو کہا کہ آپ نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں جناب نرجس کے حجرے میں چلی گئی. جب آدھی رات گزر گئی تو میرے ذہن میں شبہ آنے لگا، ایک شک آنے لگا، ایک ڈاؤٹ آنے لگا. نہیں لگتا کہ آج کوئی ولادت ہے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہمارے جیسی نہیں ہوتی، وہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آئی. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاک و پاکیزہ آتے ہیں، وہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، وہ تمام آلائشوں سے پاک آتے ہیں. اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے میرے بھائیوں کو. عزیزان گرامی جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جب آدھی رات گزر گئی تو ذہن میں شبہ سا آنے لگا. تو فوراً جو صحن میں جہاں پہ آج حرم ہے، وہ امام کا گھر تھا، 11ویں امام کا اور 10ویں امام کا، امام علی نقی السلام کا گھر تھا جہاں پہ قبر مطہر ہے. تو کہتے ہیں جہاں پہ امام عبادت کر رہے تھے صحن میں، وہاں سے 11ویں امام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے، جو ذہن کو پڑھ لے اسے حجت خدا کہتے ہیں. کہ پھوپھی اماں شک نہ کیجیے، آج ہی رات اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں اٹھی، گئی تجدید وضو کے لیے، وضو کیا، واپس حجرے میں آئی. جب حجرے میں آئی تو جتنی دن میں روشنی نہیں ہوتی حجرہ اس سے زیادہ منور تھا. جب بے انتہا نور دیکھا میں پریشان ہوئی. دیکھا کہ ایک بچہ سر بے سجود ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھا، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک کہ حق آ گیا ہے، باطل جانے والا ہے. باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. کہ جیسی میں نے آیات کی تلاوت سنی میں نے فوراً بچے کو آغوش میں لیا اور کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، حجت خدا آپ پہ سلام. کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں حجت خدا نے جواب دیا پھوپھی اماں آپ پہ اللہ کا سلام. نعرہ حیدری. 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے میرے لخت جگر کو میرے پاس لے آئی. میں بحار الانوار سے پیش کر رہا ہوں، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں، اصول کافی سے، بڑی بڑی بزرگ ہمارے کتابیں ان سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کے میں نے آغوش میں لیا اور فوراً 12ویں امام علیہ السلام کو 11ویں امام کی بارگاہ میں لے گئے. جیسے ہی انہوں نے آغوش میں لیا، اپنے ایک مرتبہ بچے کو چوما، زبان چسائی اور سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا اور فوراً کہا لخت جگر میرا سلام ہو آپ پر. تو فوراً پلٹ کے 12ویں امام نے جواب دیا میرا سلام ہو میرے جد رسول خدا پر، میرا سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پر، میرا سلام ہو میری دادی زہرا پر، میرا سلام ہو میرے اجداد حسن و حسین پر. سب کے نام لیے، یہاں تک کہ کہا بابا جان میرا سلام ہو آپ پر. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مرتبہ چاروں طرف سے جو صحن تھا، جو صحن مبارک امام کے گھر کا، وہ نور کے مخلوقات سے بھر گیا. چاروں طرف انوار ایک مرتبہ زمین پہ نازل ہونے لگے، نور زمین پہ آنے لگے. مختلف انوار دیواروں پہ، بالا خانے پہ بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ ایک نور جو دیوار پہ بیٹھا تھا بار بار اٹھ کے آتا اور کان میں 12ویں امام کے کچھ کہتا، دوبارہ جا کے دیوار پہ بیٹھ جاتا. میں متحیر پریشان تھی کہ اچانک 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہوئیے گا، یہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو 12ویں کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں.
اور یہ جو آپ فرشتہ دیکھتی ہیں بار بار دیوار پہ بیٹھتا ہے پھر کان میں آ کے کچھ کہتا ہے، یہ حضرت جبرائیل ہیں، یہ ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی، بار بار کان میں کہتے ہیں اے صاحب زمان آپ کو اس فرشتے نے بھی سلام کہا، اس فرشتے نے سلام کہا۔ جو دنیا میں آتے ہی ہر فرشتے کو اس کے نام سے جانتا ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ ہر ایک فرشتے کو اس کے نام سے جانتے ہیں۔ امام فوراً کہتے ہیں علیہ السلام، اس کو بھی میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ سب کو تفصیل سے امام علیہ السلام بتا رہے۔ توجہ ہے لوگ کہ اب تک میرے ساتھ؟ بھئی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو یہ اب تک ولادت چھپی ہوئی ہے، آثار چھپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ کیوں؟ تمام کے تمام، جس طرح سے فرعون کے لوگ، اسی طرح سے بنی عباس کے لوگ جواسیس سے، جاسوسی کرتے تھے امام کے گھر کی، حتیٰ جو گھر میں کام کرنے والی بات خادمہ آتی تھی وہ جاسوسی کرتی تھی، سب جاسوس سے کہتے تھے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے بنی عباس کو۔ اب امام کی دو ذمہ داریاں تھیں 11ویں امام کی۔ پہلا کام حفاظت کریں 12ویں امام علیہ السلام کی، پہلا کام یہ تھا کہ حفاظت کریں۔ دوسرا کام امام کا تعارف کروائیں خاص شیعوں کو، تاکہ شیعہ یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں 12ویں امام کون ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اب لوگ آتے ہیں، امام ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو۔ اب سب شیعوں کے ذہنوں میں بھی شبہات آنے لگی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بات کا ذہن میں شبہ آنے لگتا ہے، شیطان تو اپنا کام کرتا ہے، دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں۔ ایک شیعہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بار بار سوال آتا تھا، پیغمبر نے کہا میرے 12 وصی ہوں گے، یہ 11ویں امام ہیں، 12ویں کو انہی کے گھر سے آنا ہے، وہ 12ویں کہاں ہیں؟ کہ ایک دن امام کے ایک وکیل تھے قم مقدس میں، قم شروع سے شیعوں کا شہر تھا، امام کے وکیل تھے جنہوں نے خمس کلیکٹ کیا، کہا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں، کہاں؟ سامرہ، عراق۔ تو اس شیعہ نے کہا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا چلو۔ پرانے زمانے میں ٹریولنگ سفر کرنا بہت مشکل کام ہے، میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا بھی احساس ہونا کہ وقت کم ہے تو میں بہت زیادہ تیز بولنے لگتا ہوں، تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے۔ جہاں اگر کوئی پریشانی ہو یا نہ سمجھ میں آ رہی اشارہ کرتے مجھے کوئی آدمی بتا دے تاکہ میں تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے افراد چلے، ایک مرتبہ وکیل چلا، ساتھ میں ایک شیعہ کا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب ذہن میں شبہ ہے، ذہن میں شک ہے، پتہ نہیں 12ویں امام کب آئیں گے، کیا ہوگا، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، ابھی تک آئے ہیں پیدا ہوئے نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ پہنچا، جیسے 11ویں امام کی خدمت میں سامرہ پہنچے، ان کے گھر گئے تو امام علیہ السلام نے فوراً کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے۔ اور امام نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا بھی وہ جو شیعہ کہہ رہا تھا ذہن میں شبہ ہے، اس کو فوراً جواب سے محسوس ہونے کا کہ شاید آج زیارت ہو جائے۔ امام نے اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو سامنے؟ مولا 12ویں امام کون ہے؟ کہاں؟ کہا سامنے دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ ہاں۔ کہا وہ تمہارے 12ویں امام ہے۔ کہا مولا یہ بچہ 3-4 برس کے اس وقت 12ویں امام علیہ السلام ہے۔ کہا ہاں یہی تمہارے امام ہے۔ کہا کہ مولا کیا اللہ بچپنے میں بھی امامت دے دیتا ہے، بچے کا امام بنا دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ امام کا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا مولا قرآن کو مانتے تبھی تو مسلمان ہیں۔ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، جناب یحییٰ ابی سبی سواد بے یہ الف سبی کہتے ہیں بچے کو جو بالغ نہ ہوا ہو۔ کہ وہ اللہ جو بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے سکتا ہے، گہوارے میں عیسیٰ کو نبوت دے سکتا ہے، وہ کسی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں دونوں اٹھے آئے 12ویں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھے، کہا مولا ہم آپ کے پاس خمس کا حساب لے کے آئے ہیں۔ تو کہا 12ویں امام صاحب نے ہمیں دیکھا، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ کہا کہ مولا آپ کے اس شیعہ نے آپ کے لیے خمس بھیجا۔ امام نے کہا ہاں مقدار اتنی ہے، بہت ہی گھبرا کے سنا ہوگا، مقدار اتنی ہے خمس کی، جب واپس قم جانا تو ہمارا ایک اور شیعہ ہے وہ بہت غریب ہے، اسے میری طرف سے ہی پیسے دے دیں۔ کہ مولا کہ دوسرے آپ کے شیعہ نے پیسے دیے ہیں، کہ جب جاؤ گے راستے میں ایک بیوہ ملے گی، نام یہ ہوگا، اسے میری طرف سے دے دینا۔ کہ مولا یہ آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں راستے میں کوئی بیوہ خاتون ملے گی؟ کہ تعجب اس پہ نہ کرو کہ مجھے پتا ہے، تعجب تب کرو جب نہ جانتا ہو، جاننے پہ تعجب نہ کرو، میں حجت خدا ہوں۔ ایک بیوہ خاتون ملے گی، اسے یہ خمس کے پیسے دے دینا۔ اس طرح سے امام نے مختلف طریقوں سے بتایا۔ کہ مولا ایک شیعہ نے پیسے دیے ہیں، کہ مولا نے کہا یہ قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ کہ مولا آپ کا شیعہ ہے، خمس ہے، خمس آپ کا حق بنتا ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اس شیعہ نے میرے دوسرے شیعہ کا حق غصب کیا، جب تک اس کا مال لوٹا نہ دے، اسے راضی نہ کر لے، تب تک میں خمس قبول نہیں کروں گا۔ توجہ ہو، زیادہ نہ گھبرائیے۔
میں جب تک کہ اسے راضی نہ کر لے میں خمس قبول نہیں کروں گا. شیعوں کو راضی کرے. اس طرح سے تفصیل اب وقت نہیں ہے. اب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, دونوں باتیں کر رہے تھے, ان میں سے وہ جو ذہن میں شبہ لے کے, اب تو امام اب تک وکیل سے بات کر رہے ہیں, وہ جو ذہن میں شبہ لے کے آیا, وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا سب کچھ. امام نے اس سے مخاطب ہو کے اس کا نام لیا, کہا کہ تو ابھی بھی مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا, اتنے معجزات تجھے دکھا رہا ہوں. کہ نہیں مولا میرے ذہن میں شبہ نہیں ہے. امام نے کہا سن, اپنے ذہن سے شبہات دور کر دے, اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے تاکہ ذہن میں دوبارہ شبہ نہ آئے. میں تمہارا حجت ہوں, میں حجت خدا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ کچھ پیسے ہیں, ایک آپ شیعہ نے 132 دینار, اس زمانے میں سونے کے سکے اشرفیاں تھی. مولا نے کہا نہیں یہ اتنے نہیں, اتنے ہیں. اس نے کہا اتنے ہیں. مولا نے کہا نہیں اتنے نہیں, جو تو کہہ رہا غلط ہے, اتنے ہیں جتنے میں بتا رہا ہوں. اب وہ بیچارہ گھبراہٹ کے اندر, مولا سامنے بیٹھے ہوں تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے انسان میں. کوئی مقدس آدمی کے ساتھ میں بیٹھے تو سوال بھول جاتا ہے. اب یہ تو امام وقت ہے, حجت خدا. کہ نہیں مولا مقدار اتنی. امام نے کہا نہیں گن میرے سامنے. اس نے سارا وہ پوٹلی کھولی, اس میں سے سکے نکالے, گننا شروع کیا. اب گھبراہٹ میں صحیح طرح گنا نہیں جا رہا تھا. کہ نہیں مولا یہ پتہ نہیں کتنی مقدار بنی. امام نے کہا دوبارہ گن. دوسری مرتبہ گنے, پھر نہیں کاؤنٹ کر سکا. امام نے کہا تیسری مرتبہ گن, میں بتاتا ہوں. گنے تو وہی مقدار تھی جو امام زمانہ نے بتایا. عزیزان گرامی جب بتا دیا, امام نے ذہن سے شبہ دور کیا. امام نے کہا تعارف بھی ہوتا چلا جائے. اب میں شبہ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے, 255 یہ امام کی ولادت کا سال. 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہے. اب تک بنی عباس نہیں جانتے کہ 12ویں کون ہے, لیکن سب کے ذہنوں میں یہ 11واں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو جلدی زہر دے دو, ایسا نہ ہو کہ 12واں آ جائے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ آج کوئی جا کے محمد ابن یہ سلمان ملعون کو بتا دے کہ جب اس زمانے میں بنی عباس نہیں روک سکے امام کی آمد کو, تو کیسے مکے میں امام کے ظہور کو روک لے گا. بار بار کہتے ہیں نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی میں کیا کہوں. گرامی توجہ رکھیے گا. اسے کہا نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. پہنچ رہے ہیں سب لوگ. اب یہ جو آل سعود ہیں اسرا سے بنی عباس اس زمانے میں تھے, وہ کہا کہ زہر دے دو 11ویں کو تاکہ 12واں نہ آئے. جیسے ہی زہر دیا, 28 برس کے تھے, 11ویں امام شہادت ہو گئی. فوراً جواسیس کو بھیجا, جاسوسوں کو, کہا جاؤ جا کے دیکھو جنازے میں کوئی بچہ نہ آئے, کوئی ایسا نہ ہو کہ جو پہچانا نہ چاہتا ہو. ایک مرتبہ سب کے سب لوگ جواسیس سب پہنچ گئے, فوجی پہنچ گئے. ایک مرتبہ 11ویں امام کے بھائی جعفر نے جنازہ پڑھانا چاہا. جیسے ہی جنازے پہ آئے تو دیکھا کہ گھر سے ایک بہت ہی پرنور بچہ ہے جس نے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے. اور آنے کے بعد ابا کو پکڑنے کے بعد کہا چچا جان ہٹ جائیے, میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ جنازہ پڑھاؤ. حق کو بحال ہے, میرا حق زیادہ بنتا ہے, ہٹ جائیے آپ. ایک مرتبہ بچے نے 5 برس کے بچے نے جنازہ پڑھایا, بڑا ہی فصیح و بلیغ زبان کے اندر جنازہ پڑھایا. اور سارے کے سارے شہر نے دیکھا کہ بچہ آیا. توجہ ہے, اب تک سوال کا جواب ملا نہیں ملا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے مان لیں. اب یہ سارا شہر کہہ رہا ہے کسی بچے نے جنازہ پڑھایا. بھائی 11ویں کو سب نے مانا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جنازہ کسی بچے نے پڑھایا ہے. یہ گواہی دینا بتا رہا ہے کوئی 12واں ہے. یہ پہلا جواب ہے. ایک مرتبہ جنازہ ہو گیا, اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں دوبارہ جنازہ واپس گھر میں لے آئیے, جہاں میرے دادا کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ دفنایا جائے گا. اب یہ کہنا میرے دادا کی جہاں قبر ہے. اب جب یہ جاسوس واپس گئے تو فوراً بنی عباس کے خلیفہ نے پوچھا کبھی جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا پتہ نہیں. کیا مطلب؟ اتنے ہم نے پیسے خرچ کیے کہ نظر رکھو کون جنازہ پڑھائے گا, تم کہہ رہے تمہیں پتہ نہیں؟ کہ نہیں پتہ نہیں, کوئی بچہ آیا تھا اس نے جنازہ پڑھا دیا. کہ بچہ کون تھا؟ کہ بھئی وہ جہاں 11ویں یہ حسن عسکری علیہ السلام رہتے تھے وہیں سے بچہ آیا, جنازہ پڑھا کے واپس چلا گیا. کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ 12واں ہو. کہ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو. سب نے گھیر لیا, فوج آئی, پورا لشکر آیا, 400 افراد گھر میں گئے. کہ ہمیں بچے کو دیکھنا. اب سارے کے سارے خادم جو وہاں موجود تھے سب نے روک دیا کہ نہیں کوئی نہیں آ سکتا. کہ نہیں ہم آئیں گے. انہوں نے دروازہ گرایا اور اندر چلے گئے. یہ دروازے گرانے کی تو عادت مسلمانوں کی پرانی ہے. ایک مرتبہ گئے کہ ہم 12ویں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آئے, گھر کے اندر آئے, صحن میں گئے, ہر جگہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سرداب میں جا رہا ہے. ایک بیسمنٹ ہے وہاں پہ بچہ جا رہا ہے. فوراً بیسمنٹ میں گئے, کچھ لوگوں نے بیسمنٹ کو گھیر لیا ہے, کچھ افراد بیسمنٹ میں گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں پہ سرداب مبارک میں جانے کے بعد بچہ نہیں ملا.
توجہ ہو. وہ 400 افراد واپس گئے, سب نے جا کے شہادت دی, گواہی دی کہ بچہ نہیں ہے. توجہ ہو. جب سب نے گواہی دی تو انہوں نے کہا نہیں 12ویں امام نہیں ہے. اب یہی کہو کہ نہیں ہے, کیونکہ 400 افراد نے تلاش کیا اور انہیں نہیں ملے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی, ان کا تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. یہ 400 افراد ڈھونڈ کسے رہے ہیں؟ یہ ڈھونڈنا بتا رہا ہے, تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. عزیزان گرامی, یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے, اگر توجہ ہو. اب آئے, فلسفے کا قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. اب تک میں صرف عقلی دلیلیں دے رہا ہوں, جتنی دلیلیں دی ہیں سب عقلی. ابھی قرآن کی آیات پیش کروں, لیکن یہ سن لیجیے. قانون ہے فلسفے کا, نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں. نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے. میری انگوٹھی مثال کے طور پہ یہاں آپ کے اس امام بارگاہ میں کھو جاتی, مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد میں تلاش کرتا ہوں, تلاش کرنے کے باوجود مجھے انگوٹھی نہیں ملتی. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں کہ انگوٹھی نہیں ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ ڈھونڈنے کے باوجود مجھے انگوٹھی نہیں ملی. کیا بھئی مولانا نے بہت تلاش کی, انگوٹھی نہیں ملی, کیا ہوا؟ دلیل ہے کہ ان کو انگوٹھی نہیں ملی. یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی نہیں ہے. توجہ ہو. قانون یہ ہے کہ تلاش کرنے پہ جو شے نہ ملے تو دلیل اس بات کی ہے کہ وہ شے اسے نہیں ملی. اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, اور خصوصاً اگر مصلحت پروردگار یہ ہو کہ باطل کو حق نہ ملے اور امام کی حفاظت رہے, وہ سب تلاش کریں اور اللہ ایک مرتبہ امام کو غیبت صغرا میں لے جائے. اب ابتدائی علماء میں دو نظریے ہیں, ایک شیخ صدوق کا نظریہ, دوسرا شیخ مفید جو ان کے شاگرد ہیں ان کا نظریہ. شیخ صدوق کا نظریہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام کی غیبت کے مفہوم کیا ہے. وہ کہتے ہیں مفہوم غیبت یہ ہے کہ یعنی امام آنکھوں سے اوجھل ہیں, نظر نہیں آتے. انگلش میں کہتے ہیں انویزیبل, یعنی امام نظر نہیں آتی, یعنی یہاں سے گزرے تو ہمیں نظر نہیں آتی. یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے. وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں غیبت یعنی امام نظر نہیں آتے. شیخ مفید کہتے ہیں نہیں, یہ مفہوم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام نظر آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے. جیسے جناب یوسف کے بھائی دیکھ رہے تھے, پہچان نہیں رہے تھے, یہی یوسف ہے. بات کے علماء کا نظریہ, اور میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ نہیں, امام کا اختیار ہے, ولایت ہے, جسے چاہیں اسے نظر آئے, جسے چاہیں اسے نظر نہ آئے, اور جسے نظر آئے وہ ولایت رکھتے ہیں, کون پہچانے کون نہ پہچانے. یہ امام کا پورا اختیار, یہ امام کی ولایت. ایک دلیل کے طور پہ واقع جلدی سے پیش کروں اگر سننا چاہیں. حضرت ختم مرتبہ کا سیرہ حلبیہ میں ہے کہ ام جمیل, سب جانتے ہیں ام جمیل کو؟ چند تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, آپ کی خاموشی بتا نہیں جانتے. ابو لہب کا سب نے نام سنا ہے, چچا تھا پیغمبر اسلام کا, اس کی بیوی کا نام ہے ام جمیل. قرآن نے کہا نا کہ حمالۃ الحطب, جو پیغمبر اسلام پہ کوڑا پھینکتی تھی, تو اللہ نے اس کو بہت سخت الفاظ میں لعنت کی, نفرین کی. معاویہ کی پھوپھی تھی, یعنی کوئی بھی رشتہ کو اچھا بس کا, تو بے انتہا بغض رکھتی تھی رسول خدا کا, بہت نفرت کرتی تھی, کوڑا ڈالتی تھی رسول خدا کے سر پہ جہاں سے پیغمبر گزرتے. تو ایک مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے پیغمبر بیٹھے, کچھ صحابہ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ام جمیل آئی, بڑ بڑاتی ہوئی, جیسے اس کی عادت تھی. جیسے آنے لگی پیغمبر مسکرانے لگے. صحابہ سے کہا یہ ام جمیل آ رہی ہے, میرا پوچھے کہ بتانے کی ضرورت نہیں. بہت ہی آپ لوگ سنانے میں جیسے آپ خاموش رہے, وہ صحابہ خاموش ہو گئے. آپ سامنے بیٹھے, کیا مطلب ہم سے آگے پوچھے گی؟ میں نے کہا چپ رہو, ابھی خود ہی دیکھ لو. اب وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ رہے کہ ام جمیل آ رہی ہے, پیغمبر اسلام سامنے بیٹھے ہیں اور یہ آئے گی توہین کرے گی. ان کا قریش کا بہت زیادہ زور تھا. ایک مرتبہ ام جمیل نے آ کے سوال کیا کہ محمد کہاں ہے؟ اب وہ صحابہ کبھی پیغمبر کو دیکھیں, کبھی اسے دیکھیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ نے کیا کچھ کہا اس نے, اس کے بعد اس کے بعد چلی گئی. پیغمبر مسکراتے رہے. اب ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ یہ اتنے سوالات کر کے چلی گئی کہ اب اگر آئے گی تو دیکھ لے گی. کہا یا رسول اللہ کیا مفہوم ہے, یہ آپ سامنے بیٹھے تھے, ہم سے پوچھ رہی تھی, بغیر دیکھے چلی گئی. کہا میں جسے چاہوں اسے نظر آتا ہوں. بھائی شب ہجرت بھی پیغمبر نے ایسا ہی کیا, گھر کے دروازے پہ 40 افراد کھڑے تھے, پیغمبر سامنے سے گزر گئے.
توجہ ہے نا ذرا گرامی؟ تو حبیب خدا کی ولایت ایسی ہے، یہ پیغمبر اسلام کا وارث حقیقی ہے، ان کی ولایت کا وارث ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ جسے چاہوں اسے نظر آؤں، حضرات گرامی اب جسے چاہتے ہیں اسے نظر آتے ہیں۔ ایسے بہت سے روایات میں ہے جب ظہور کریں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے ارے یہی امام زمانہ میں نے کربلا میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا نہیں میں نے نجف میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے حج پہ دیکھا تھا۔ مقدس مقامات پہ ہمیشہ صاحب الزمان موجود ہوتے ہیں، 40 پہ ہر سال کربلا ہوتے ہیں، ہر سال حج پہ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں گے پہچانیں گے کہ ہاں یہی ہے، اس کا مطلب ہے کسی کسی کو نظر بھی آتے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ ہے غیبت، کہ غیبت صغرا میں امام 69 ایئرز رہے، اس کے بعد پھر اب تک غیبت کبرا ہے 329 329 ہجری سے آج تک 1438 شروع ہو گیا ہے کہ آج امام کی غیبت ہے۔ اب آئے ذرا چند آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ امام موجود ہیں، قرآن دلیل ہے کہ امام موجود ہے۔ بہت سے لوگ تو عقلی دلیل مانتے ہیں، بہت سے جب تک قرآن سے نہ دکھائیں تب تک نہیں مانتے، تو میں اب عقلی دلیلیں دے چکا ہوں، تھوڑی سی آیات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اصول دین وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے عقلی دلیل ضروری ہے، عقلی دلیل ضروری۔ اصول دین میں امامت ہے، اور امام زمانہ کا نظریہ بھی اصول دین میں محدودیت ہے، کیونکہ امام امامت میں۔ اب آئے ذرا چند آیات، یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی بنی اسرائیل کی سورہ اسراء، یہ بنی اسرائیل کی آیت، یہ ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کی آیت۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ، کبھی اللہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے، کبھی کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے۔ قرآن میں کبھی کہتا ہے میں اور کبھی کہتا ہے ہم۔ فرق کیا ہے؟ جب اللہ اپنے جلال میں ہو تو کہتا ہے میں، اور جب جمال سے کلام کرے تو کہتا ہے ہم۔ جمالی صفات ہیں اور جلالی صفات ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ توحید کی صفات جمالیہ، صفات جمالیہ، کمال، جمال یہ اللہ کے، جلال یہ مختلف صفات کے اللہ کے نام ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جنہیں زمین پہ ضعیف قرار دینے کی کوشش کی گئی انہی کو ائمہ بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ نجعلہم ائمہ، ائمہ جمع ہے امام کی، اور وارثین جمع ہے وارث کی۔ توجہ ہے؟ وہی امام ہوں اور وہی وارث ہوں، جن پہ ظلم کیا گیا، جن پہ ستم کیا گیا، جنہیں کمزور بنانے کی کوشش کی گئی، جن پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، انہی کو امام بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ یہ آیت کہ پوری زمین کا کوئی وارث ہو، دلیل ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا نمائندہ آنے والا ہے جو پوری زمین پہ حکومت کرے گا، پوری زمین پہ حکومت کرے گا۔ اب میں اس میں دو لفظوں پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، لفظ وارث سے متعلق دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نجعلہم ائمۃ یعنی ائمہ، لفظ امام اس کی جمع ائمہ، اور وارثین جمع ہے وارث کی۔ پوری زمین کے وارث ہوں گے، پوری زمین کے، پوری زمین، توجہ ہو، اب تک پوری زمین پہ کسی بھی اللہ کے نمائندے کی ظاہری حکومت نہیں رہی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ولایت رکھتے ہیں، لیکن ظاہری حکومت آج تک کسی نبی یا امام کی پوری زمین پہ نہیں رہی۔ حضرت سلیمان کی بھی زمین کے کچھ حصے پہ تھی، کچھ باغات پہ تھی، کچھ صحرا پہ تھی، کچھ سمندر پہ یا دریا پہ تھی، لیکن پوری زمین پہ حکومت نہیں تھی۔ جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، ختمی مرتبہ جناب امیر کی ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ پوری زمین پہ حکومت اللہ کے معصوم نمائندے کی آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا دور آئے گا جہاں پوری زمین کے وارث صاحب الزمان علیہ السلام ہوں گے، پوری زمین کے وارث۔ اور وارث یعنی زمین میراث ہے، امام وارث ہیں۔ زمین میراث ہے، امام علیہ السلام وارث ہیں۔ جہاں پہ وارث ہوگا وہاں میراث ہوگی۔ وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے۔ توجہ ہو، قرآن میراث ہے، امام وارث ہیں۔
ایک جملہ کہہ گیا ہوں. قرآن میراث ہے، امام وارث ہیں. میراث آج تک باقی ہے تو کوئی پردہ غیب میں وارث بھی باقی ہونا چاہیے. قرآن میراث ہے، میراث کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. قرآن کی جلد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن الفاظ کو مس نہیں کر سکتے جب تک وضو نہ ہو، جب تک کہ مطہر نہ ہو. لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک نہ ہو قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ظاہری الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. قرآن پہ کسی کتاب کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کو فوقیت نہیں دے سکتے. کسی کتاب کو قرآن پہ فوقیت نہیں دے سکتے. جب کتاب کا میراث کا یہ عالم ہے تو وارث کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی وارث پہ. بہت سی تفصیلات ہیں، یہ میری پوری ایک مجلس ہے لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. کہ ایک آیت میں نے کہا تھا چند آیات پیش کروں گا کہ امام وارث ہیں، آج تک باقی ہیں. اب لوگ مجھے پتا ہے کہ تجدید وضو کے لیے جاتے رہیں گے کیونکہ سب لوگوں کے روزے ہیں، مجھے پتا ہے. تھوڑا سا میں 5 منٹ پہلے آپ کو ختم کر دوں. یہ ایک آیت ہے، چند آیات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. سورہ قدر. علامہ طباطبائی سے سوال کیا، آقا سب سے بڑی دلیل کون سی ہے وجود مقدس سے صاحب زمان؟ کون سی آیت سب سے بڑی دلیل؟ تو انہوں نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت. نماز میں مستحب ہے نا انا انزلنا پڑھنا. تو امام نے کہا یہ آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. بھئی پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، ماضی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے. نہیں، مضارع کا صیغہ ہے یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ہے. ابھی بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. ابھی بھی شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، اس کے بعد جناب امیر پہ، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین. تو کوئی آج پیغمبر جیسا باقی ہے جس پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. جس پہ ہر امر نازل ہو اسے اولی الامر کہتے ہیں. وہی اولی الامر. حیران گرامی، کیا کیا چیزیں امر ہیں جب تک امر سمجھ میں نہ آئے. میں نے امر کا اسی لیے ترجمہ نہیں کیا اردو میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے. موت امر ہے، حیات امر ہے، کس کی روح آنے والی ہے کس کی جانے والی ہے یہ امر ہے. یہ سارے امر امام زمانہ کے پاس ہے. اگر توجہ، رزق امر ہے، بارش امر ہے. یہ تمام چیزیں فیہا یفرق کل امر حکیم سورہ دخان میں کہا. تو مختلف آیات کے اندر ہر چیز کو اللہ نے امر قرار دیا ہے. ہر چیز امر ہے تو کوئی ایسا اولی الامر ہے جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے، وہی امام زمانہ. اور تو کوئی ہے نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، میرے سامنے ملائکہ آتے ہیں. ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، اس کا نام ہے ملک الموت. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا آدمی دعویٰ نہ کرے مجھے فرشتے نظر آتے ہیں میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں. نہیں، امام زمانہ ہی کی بارگاہ میں ان کے خادم آتے ہیں. توجہ ہے لوگوں کی؟ بسم اللہ. یہ 2 آیات ہیں. ایک آدھی اور آیت سنا تو جلدی جلدی آپ کے سامنے، بسم اللہ. اگر سننا پسند فرمائیں. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 2-3 آیت جلدی پیش کروں گا. ایک تو قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ قیامت کے دن محشور کریں گے. بلائیں گے امام کے ساتھ. تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام ضرور ہوتا ہے. تو ہمارے زمانے کے امام صاحب زمان. اب وقت نہیں کہ میں ہر آیت کی تفسیر میں جاؤں. 2 آیات اور سن لی تھی. یہ آیت سورہ انبیاء میں ہے، اواخر میں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے ذکر کے بعد، توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. اور یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی اللہ کی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے. پروردگارہ کیا بات موجود ہے؟ ان الارض
یرثھا عبادی الصالحون، کہ میری پوری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں گے، ایسے متقی پرہیزگار معصوم نمائندے ہوں گے پوری زمین کے وارث۔ پہلی اگر آیت ذہن میں ہو تو پوری زمین کے ان الارض کہا، الف اور لام استغراق کے لیے اس مقام پہ، جیسے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس مقام پہ اللہ کہتا ہے پوری زمین کے وارث، پوری زمین پہ میرے معصوم نمائندے کی حکومت ہوگی۔ تو کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جہاں پانی بتائے گا میرا وارث موجود ہے، صحرا بتائیں گے وارث موجود ہے، پہاڑ پہ ہر مقام پہ حکومت ہوگی ایک ایسے فرد کی کہ جسے اللہ معصوم نمائندہ کہے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی معصوم نمائندہ پوری زمین پہ حکومت کرے گا۔ یہ 4 آیات، آخری آیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ ہود 11واں سورہ ہے، سورہ ہود، وہاں سے آیت ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، جسے بقیت اللہ قرار دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے، سب سے پہلے اس آیت کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ امام زمانہ کے القاب میں ہے نا، بقیت اللہ، یہاں بقیت اللہ۔ اس لیے زیارات میں ائمہ نے کہا جب امام کو سلام کرو تو 2 الفاظ سے آگے، یا صاحب زمان اور یا کہو یا بقیت اللہ۔ اے صاحب زمان آپ پہ سلام ہو، یعنی اس زمانے کے صاحب، مالک، امام، پیشوا، یا پھر کہو یا بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا ہو، یا بقیت اللہ۔ امام اس آیت کی تلاوت کر کے کہیں گے، فوراً جملہ کہیں گے انا بقیت اللہ، میں وہ اللہ کا باقی رکھا ہوا ہوں جسے اللہ نے زمین پہ باقی رکھا تاکہ مومنوں کے لیے خیر ہی خیر قرار دے۔ ابھی مختلف لوگ قصیدوں میں پڑھ رہے تھے نا کہ آئیں گے تو منافقین و کفار سے بدلے لیں گے، مومنین کے لیے خیر ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کے لیے خیر ہی خیر، امام زمانہ مومنوں کے لیے خیر ہے، ہر مومن تڑپے گا۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ مومن مرنے کے بعد شکر ادا کرے گا، زندگی میں تو خوش ہوتا ہے پروردگارہ زندہ خوش ہوں، جب مر جائے گا پروردگارہ اگر قبر اتنی ہی جنت ہونی تھی تو پہلی موت دے دیتا۔ ہر مومن کی قبر جنت ہوگی تو مومن شکر ادا کرے گا، پروردگارہ میں دنیا کے بکھیڑوں سے اب دور ہوں، مصائب سے پریشانیوں سے دور ہوں، میری قبر جنت ہے۔ لیکن تمام مؤمنین جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی تو ہر مرنے والا کہے گا پروردگارہ اگر زندگی دینی تھی تو ان کی حکومت میں زندگی دینی، اے کاش میں اس حکومت میں زندہ ہوتا۔ ہر مرنے والا کہے گا پروردگارہ کاش میں یہاں پہ رہتا۔ عزیزان گرامی، ایسی حکومت دنیا میں قائم ہوگی کہ ہر انسان کو اس کا حق مل جائے گا۔ یہ آپ سنتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، کیا مطلب؟ یعنی آج فطرت تبدیل ہو جائے گی، شیر بکری کھانا بند کر دے گا، گھاس کھائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، فطرت تبدیل نہیں ہوگی۔ مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہوگا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا، امام ظلم کو ختم کر دیں گے۔ آخری جملے سن لیجیے عزیزان گرامی، بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں نے جتنا ہو سکتا تھا خلاصہ کیا کہ آپ کے سامنے مفہوم پیش کر سکوں۔ آج امام زمانہ کا دن ہے، آج ہم کس کی رعیت ہیں، کس کی حکومت میں زندہ ہیں۔ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں، ہر آدمی یہ کہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا ایک وارث موجود ہے، ان کا امام زمانہ نام ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں شیعوں پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہیں۔ جب کسی شیعہ نے کہا نا میرے مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، تو امام نے کہا میرے اس شیعہ سے کہنا ہم تمہارے سے غافل کب ہیں جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مولا اپنے ہر شیعہ کو اس کے نام سے جانتے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ کہاں رہ رہا ہے۔ جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو، جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے۔ نجف اشرف کے بہت بڑے عالم تھے، عارف تھے،
آیت اللہ بہجت کی، علامہ طباطبائی، تمام جتنے بڑے بڑے عرفا گزرے نا، ان سب کے استاد سید علی آغا قادی، آغا قادی طباطبائی، علی آغا قادی، نام سن رکھا ہوگا تو، وادی السلام میں ان کی قبر ہے. بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے سوال کیا، آغا آپ نے کبھی امام زمانہ کی زیارت کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ تو گھبرا رہے ہیں کہ کیا مطلب شیعہ نہیں ہے کیا. کہا وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کی ہر روز صبح زیارت نہ کرتا ہو. کہا کیسے، ہمیں تو کسی کو زیارت نہیں ہوتی. شاہ کے علماء بڑے بڑے جنہوں نے سوال کیا تھا، عام لوگ نے، میرے جیسے لوگ نے، بہت بڑے بڑے علماء فقہاء جو بعد میں مرجع بنے ہیں سب، وہ سوال کر رہے تھے. کہا ہمیں تو صبح زیارت نہیں ہوتی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عاشق امام زمانہ ہو، صبح کرے آنکھوں کے سامنے امام نہ آتے ہو. دیکھنا مقصود نہیں ہے، انسان محسوس کرتا ہے امام موجود ہے. اس واقعے میں تمام کر رہا ہوں، واقعے کو سنیں گے. کہا کیسے؟ کہا انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے نا، وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. توجہ ہو. کہا کیسے؟ کہا ذرا جانا تیز نمک والا کھانا کھا لینا. نمک تو سب سمجھتے ہیں، تیز نمک آپ زیادہ کھا لینا، اس کے بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کے آپ لوگ نمک کھا کے دیکھتے ہیں پیاس لگتی کہ نہیں. جب تیز نمک ہو تو بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. کہا کیا ہوگا؟ کہا امام زمانہ کا تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، پانی نہ پینا. تو انہوں نے کھانے میں تیز نمک کیا سب نے، اور کھانا کھا لیا، پانی نہیں پیا، سو گئے. صبح اٹھے، کہا نہیں کوئی زیارت نہیں، پتہ نہیں سب آئے. کہا کوئی زیارت نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا زیارت سمجھ میں آ جائے گی. کہا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ رات میں کیا ہوگا، کھانا کھانے سے امام سمجھ کے زیارت ہو جائے گی. کہا آپ نے کہا کہ تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. کبھی کیا دیکھا تم نے؟ کو خواب دیکھا؟ کہ بس پوری رات جب بھی آنکھ لگتی تھی بس ایک خواب آتا تھا، سامنے پانی بہ رہا لیکن ہم پی نہیں رہے. پتہ نہیں توجہ ہے. سامنے پانی رکھا تھا لیکن پانی نصیب نہیں تھا. کبھی کنویں کے سامنے کھڑا دیکھا، پانی نہیں ہے. دریا بہتا دیکھا، پانی نہیں پی رہے. ہم کھڑے ہیں، پیاسے ہیں. کہ جب اتنی نمک کی انسان کو شدت سے زبان پہ نمکینیت محسوس ہو رہی ہو کہ انسان بغیر پانی پیے سو جائے تو پوری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا ہے. جب کم از کم اتنی تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے تو پوری رات خواب میں امام زمانہ ہی امام زمانہ نظر آئے. جب تڑپ اتنی ہو، عشق اتنا ہو صاحب الزمان، تو پھر امام زمانہ کیوں نظر نہیں آئے؟ اتنی تڑپ ہے اللہ گرامی. اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر روز صبح زیارت نہ ہو. جو عاشق ہوگا امام زمانہ بلند تر صلوات. ہاتھوں کو بلند کر لیں. میں نے 5 منٹ پہلے کہا تھا 2 منٹ رہ گئے. مختصر سے دعا کروں گا. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. ان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش کو، طالبان کو اور آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات بہت سے خراب ہیں، مؤمنین کی حفاظت فرما. عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. قبلہ اول کو آزاد فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. جتنے مومن مومنات یہاں آج موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما. جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. خصوصاً وہ والدین جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، امتحانوں کی طرف سے جو پریشانی ہے پریشانی دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.